نہیں کریں گی یا صرف وعدے وعدے ہی رہ جائیں گے، جس طرح ہمیشہ جب سیٹ سنبھالنے سے پہلے لوگ وعدے کرتے ہیں اور پھر وعدے ہی رہ جاتے ہیں، جب سیٹ مل جاتی ہے تو پھر وہ بھول ہی جاتے ہیں کہ ہم نے کیا وعدے کرے تھے عوام سے. ان سیاست دانوں کو اس وقت اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ اننگ جو ہے نا بڑی خطرناک ہے. جی یہ اننگ میں ہماری جماعتوں کا صفایا بھی ہو سکتا ہے. ان اننگوں کے اندر ہم لمبی اننگ کھیل بھی سکتے ہیں اور ہماری اننگ آخری بھی ہو سکتی ہے. جی تو جس طریقے سے انہوں نے کھیلنا ہے اپنی پرفارمنس سے ان کو اندازہ ہوگا عوام کو کہ یہ جو ہے یہ لمبی اننگ کھیلیں گے یا 5 سال یا اس سے اندر ہی اندر اپنے آپ کو ختم کریں گے. اگر عوام کو آپ سہولتیں نہیں پہنچائیں گے، عوام کو آپ فائدے نہیں پہنچائیں گے تو آپ ناکام ہو جائیں گے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ صرف رہنما یا صرف لیڈر ہی ملک کو نہیں چلا سکتے. آپ کو جو اپنے بزنس مین ہیں ان کا بھی رویہ بدلنا ہوگا، آپ کے بیوروکریٹ جو ہیں ان کے رویے کو بھی چینج کرنا پڑے گا اور ان سب کو خود کرنا پڑے گا. لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر نواز شریف یا آنے والی حکومت نئے سرمایہ کاروں کو راغب کرے پاکستان کی طرف تو کوئی بھی سرمایہ کار 2-4 دن کے اندر فوراً ہاں کر کے نہیں آ جائے گا. آپ کو 1 سے 2 سال لگیں گے ان کو منانے کے لیے اور اپنی طرف راغب کرنے کے لیے. پھر اگر وہ آتا ہے تو فیکٹریاں لگنے، کارخانے لگنے میں آپ کو 4-5 سال درکار ہیں. تو 7-8 سال جو ہے آپ کے ملک کے لیے اہم ہے. لیکن ہمارا سرمایہ کار جو اس وقت ملک کا سرمایہ کار ہے، ہمارا جو بزنس مین ہے وہ اس وقت ڈس ہارٹیڈ ہے اپنے طریقہ کار سے. اس کی ضرورت وہ نہیں چاہتا کہ کوئی کارخانے لگائے، وہ 3000 فیکٹری ملازم رکھیں جو ہڑتالیں کریں. وہ چاہ رہا ہے، وہ تو چاہ رہا ہے کہ کسی طرح ملک سے باہر ہی چلا جائے. نہیں وہ ملک سے باہر بھی نہیں جا رہا. اپنا بزنس ملک سے باہر لے جانا چاہتا ہے کسی بھی اور کنٹری کے اندر. دیکھیں وہ کنٹینر کے کنٹینر پاکستان امپورٹ کر رہا ہے، 2 دن کے اندر 3 دن کا بیچتا ہے اور اپنے منافع پورے کر لیتا ہے. اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ بزنس کر رہا ہے، وہ کاروبار کر رہا ہے، لیکن طریقہ کار چینج ہو گیا. اب کارخانے آپ کے لگنا کم ہو رہے ہیں کیونکہ کارخانے لگنے کی وجہ سے ایک لمبا پروسیس ہے کارخانے بنسبت اس کے کہ وہ ایک کنٹینر منگواتا ہے اور اس کو 2 دن کے اندر بیچتا ہے اور تیسرے کنٹینر کے اوپر کام کرتا ہے. تو وہ مہینے میں 30 کنٹینر منگوا کے اتنا ہی منافع کما رہا ہے جتنا وہ کارخانے سے پوری درد سری لے کے کمایا کرتا تھا. ٹھیک ہے. آپ کو کارخانے لگانے پہ راغب کرنا پڑے گا، آپ نے بجلی کے مسائل کو حل کرنا پڑے گا، آپ نے عوام کی تعلیم پہ توجہ دینی پڑے گی اور ان میں سب سے پہلے یہ جو آپ کی بے لگام افزائش نسل ہے نا، اس پہ آپ جب تک قابو نہیں پائیں گے. ہر مہینے ہر سال آپ کے 1 کروڑ سے زائد جو اضافہ ہو رہا ہے ماشاءاللہ بچوں کی صورت میں، وہ ملک کے لیے لمحہ فکریہ ہے. جب بنگلہ دیش الگ ہوا تھا تو پاکستان کی آبادی کیا تھی اور بنگلہ دیش کی آبادی کیا تھی؟ بنگلہ دیش ابھی بھی اپنی پرانی آبادی کے قریب ہے اور ہم دگنے سے 3 گنے ہو چکے ہیں. 9 کروڑ سے ہم 25 کروڑ ہو گئے ہیں. تو 71 میں جب بنگلہ دیش الگ ہوا تھا تو ہم 9 کروڑ کے قریب تھے اور ہم 25 کروڑ پہ ہیں. بنگلہ دیش ابھی بھی میرے خیال سے 14-15 کروڑ کے اوپر ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں جو آپ کے وسائل ہیں ان کو آپ سمیٹیں، ان وسائلوں کو استعمال کریں، لیکن بے جا آبادی جو ہماری بڑھتی آبادی ہے وہ ہمارے وسائل سے ہماری چادر سے باہر نکل رہی. دنیا نے چین نے آپ کے سامنے کیا تھا کہ 1 فیملی 1 کڈس کے اوپر انہوں نے پالیسی دی، جبکہ چین کتنا بڑا ملک ہے جی کاروباری حساب سے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے قابو پایا اس کے. ان کے لیے انہیں معلوم تھا کہ ہماری یہ جو نسلیں ہماری بڑھ رہی ہے، جو ہماری آبادی بڑھ رہی ہے، یہ ہمارے لیے پریشان کا ثابت ہو سکتی ہے آنے والے وقتوں میں. جی تو ہمیں بہت سی چیزوں پہ انقلابی فیصلے کرنے ہیں. جب تک ہم سب مل کے کوششیں نہیں کریں گے، ہر پاکستانی اپنا کردار نہیں ڈالے گا، جب تک آپ کا ملک جو ہے نا وہ صحیح راہ پہ نہیں چل سکتا. صرف یہ توقع کرنا کہ یہ کابینہ آگے صحیح کر دے گی یا یہ لیڈر آگے صحیح کر دے گا، کوئی بھی کسی کو بھی لے آئے آپ، جب تک 25 کروڑ عوام اس کا ساتھ نہیں دیں گے اور اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے، آپ کا ملک اتنی آسانی سے نہیں چل سکتا. چلے ذرا چودھری صاحب کو لے لیں، کافی دیر سے چودھری صاحب سے بات کر لیں. کافی دیر سے چودھری صاحب بھی ہولڈ پہ بیٹھے تھے، چودھری صاحب کی سے بھی بات نہیں ہوئی، بیچ میں بولے مگر بہت صبر کیا آپ نے. چودھری صاحب کیسے کیا صبر؟ آپ تو چاہتے میں جلدی سے بول دوں. میں تو صبر ہی کرتا ہوں ہر بات پہ. لوگ کہتے ہیں آپ میں تو صبر ہی نہیں ہے تھوڑا سا بھی. لوگ تو پتا نہیں کیا کیا کہتے ہیں. جی کہتے ہیں چودھری صاحب میں بالکل صبر نہیں ہے، بریک پہ پیر نہیں رکھتے، بہت زیادہ لڑائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نہیں کہاں لڑائی کرتا ہوں میں.
मजाक में कहते होंगे लोग। अच्छा, तो आज का टॉपिक जो है बड़ा सही है। मरियम जो है इनको कुछ करके दिखाना पड़ेगा, जी, क्योंकि आपको लग रहा है जी, हाँ, इनको तो दिखाना पड़ेगा थोड़ा बहुत, लेकिन दिखाएंगे नहीं है ये। यानी आप कहें दिखाएंगी नहीं है, आपको पूरा पक्का यकीन है? ये पैसे बांटेंगे अपने लोगों में, आधा खुद लूटेंगे, 70% खुद लूटेंगे और 30% अपने गुंडों को बांटेंगे, ये जो फार्मूला होता है। ओके, और ये हमेशा जो है, यानी कि आप कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं लगाएंगी आवाम के ऊपर, कोई पैसा नहीं, जो रिलीफ नहीं देंगी आवाम को, जो दावे और वादे कर रही है वो सब ऐसे ही हैं। नहीं, ऐसे ही है जैसे जजी साहब कह रहे हैं, छोटे प्रोजेक्ट की, कभी छोटे प्रोजेक्ट पे इनकी पार्टी नहीं